سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، کئی بار ہم اس کو سن چکے ہیں علماء کرام سے۔ اس حدیث کو پھر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت میں 7 انسان ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرمایا، بیان بھی فرمایا، اور سبحان اللہ کا کرم دیکھیں، فضل دیکھیں انسانوں پر کہ اتنے بڑے انعام کو چھپایا بھی نہیں۔ ہمیں باقاعدہ طور پر وہ اعمال بتا دیے کہ اگر ہم وہ اعمال کر لیں اس دنیا کے اندر تو کل قیامت جو ایک ایسا ہولناک سین ہوگا کہ اگر انسان اپنے حال سے اس قیامت کے بارے میں سلسلے میں کچھ چیزیں پڑھنے لگے تو یقیناً اس کا دل اور جسم سارا لرز جاتا ہے اور پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اس کی ہولناکیاں اور وہ واقعات، وہ سب کچھ جو ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، جو بھی اس وقت شخص زندہ ہے اس کے ساتھ ہی پیش آئیں گے۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ اتنے واقعات ہیں قیامت کے کہ صحابہ کرام جب ان واقعات کو سنتے تھے تو ان کی حالت خیر ہو جاتی تھی، کئی کے روز تک نہ سو سکتے تھے اور نہ کھا سکتے تھے، اتنے ہولناک واقعات ہوں گے قیامت کے اندر۔ لیکن اس قدر شدت سے جتنی شدید ہوگی وہ اس وقت روز قیامت، جہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا دھوپ کا اور پیاس کا ہوگا، جیسے بعض حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ زمین جو ہے تانبے کی بنا دی جائے گی اور یہ سورج جو ہے 7 نیزے پر آ جائے گا، کروڑوں میل دور ہے، آپ کچھ دیر بھی دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے، رنگ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرمی سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جسم کی حالت غیر ہو جاتی ہے،
تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ، ہندوستان کی گرمی میں بیٹھ کے دیکھیں، 5-6 دن کے لیے آپ جائیں گے تو واپس آتے ہیں تو رنگ بدلا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی آپ کمروں میں بیٹھتے ہیں، بہت کم باہر نکلتے ہیں، لیکن اتنا اثر ہو جاتا ہے اس گرمی کا۔ تو بھائی ایک حقیقت ہے اتنی بڑی، زمین جو یہ ہے اس وقت ایک میٹیریل کی بن جائے گی، تانبے کی، اور یعنی یہ کہ وہ یہ زمین جو ہے اس کو ابزرو کر لے گی، ہیٹ ابزرو کرتی ہے، لیکن تانبے کی جو خاصیت ہے وہ پلٹ کے دیتا ہے ہیٹ دوبارہ اسی انداز سے ریٹرن کرتا ہے ہیٹ کو، اور ہم لوگ بالکل اس حالت کے اندر ہوں گے، اس مقام پہ کھڑے ہوں گے بے یار و مددگار، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سورج اس طرح چمک سے بالکل نزدیک آ چکا ہوگا، اس کی تپش کا اندازہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنی سینٹی گریڈ ہوگا وہ اس وقت گرمی، ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، آپ اندازہ لگا لیں، پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس قدر پسینہ ہوگا، کچھ سجائی نہیں دیتا ہوگا، اور یہ وہ ایسی سورج کی روشنی ہوگی کہ روشنی نہیں بلکہ اندھیرا ہوگا اس میں، اللہ تعالیٰ کا چمک سوج رہا ہوگا، لیکن کیا ہوگا، اتنا اندھیرا ہوگا، اتنی ڈارکنیس ہوگی کہ انسان کو کوئی دوسرا نظر بھی نہیں آئے گا۔ اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں یہ حالت، سوچیں آپ کیا ہوگا ہمارا۔ تو یہ آج دنیا میں ہمیں زندگی اللہ پاک نے دی ہے، یہ 13 سال 15 سال 14 سال اللہ پاک نے سٹیجز رکھے ہیں ہر زندگی کے۔ 7 سال سے اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، حد حکم کر دیے بچوں، کوئی بچہ نہیں رہا، تو ہم تو بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ جی ابھی کیا داڑھی رکھنی، ابھی تو جوان ہے، شادی ہو جائے گی تو اب دیکھیں گے، حج کر لیں گے تو کب کریں گے۔ دھوکہ ہے دنیا۔ چمک چمک کے ستاروں مجھے فریب نہ دو، 6 یاد آتا ہے مجھے اپنے، چمک چمک کے ستاروں مجھے فریب نہ دو، وفا کے نام پہ یارو مجھے فریب نہ دو۔ یہ سب فریب ہے دنیا کے اندر۔ ستارے چمکتے جو نظر آتے ہیں نا، ہمیں ستاروں سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی لذات چیزیں جو ہمیں ان اعمال سے روکتی ہیں کہ جو اس وقت ہمارے لیے پروٹیکشن ہوں گی، اس کے لیے اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتے، اللہ نے پہلے بتا دی سب چیزیں، وعدہ کر دی ہمارے، یہ نہیں کچھ چھپا کے رکھی، وعدہ کی ہے کہ حالت ہے آئیں گے، آپ چھپا نہیں رہے اللہ تعالیٰ، چھپایا تو نہیں، اور یہ بھی کہا آپ بچ سکتے ہیں اس سے، یہ حدیث سناؤں گا میں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کی نہیں زندگی، انسان کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، تو جنت ہمارے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے، راستے ہیں اس میں جانے کے، بہت مزیدار راستے ہیں، ہم سے رہیں گے اسی دنیا میں، ہم نے وہ راستے بنا لیں جو سیدھ ڈائریکٹ آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، سوچیں، ایسا نہیں کہ بھائی ضروری حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا، تو خود ہمیں یہ جو فریب دیتے ہیں چمک چمک کی جو چیزیں ساری، تو اس سے بچے آدمی، چمک چمک کے ستاروں ہمیں فریب نہ دو، وفا کے نام پہ یارو ہمیں، یہ وفا کریں گی دنیا ہمارے ساتھ، کہ وفادار ہو سکتی یہ چیزیں۔ کتنا اچھا نقشہ کھینچا ہے شاعر نے کہ ستارے جو ہیں وہ رات کو چمکتے ہیں، اس کے بعد ان کی چمک کہاں جاتی ہے، جیسی صبح ہوتی ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی ساری بے وفائی ہے، کیوں دھوکہ کھاتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے؟ یہ تو ہمیں وفا کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کوئی دوست ہوا؟ دشمن ہے سب۔ تو یہ حالات جو ہمارے سامنے جو پیش کیے گئے ہیں، صحابہ کرام سنتے تھے، آج ہم بھی وہی باتیں سن رہے ہیں، وہی حدیثیں ہیں، وہ اس وقت زبانی سنتے تھے، وہ حدیثیں ہم تک پہنچ گئی، کیوں نہیں ہم سمجھتے اس بات کو؟ والوں کو کیوں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پروٹیکشن ہے ان دنوں کی، اس وقت کے لیے؟ مجھے بتایا سب سے زیادہ پرابلم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دھوپ اور پیاس، پوچھیں نا پیاس کا کیا حال ہوں، اور کتنی دیر کے لیے یہ بھول جائیں آپ، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں، 50,000 ایئرس کو بھی اس ساتھ شمار کر لیں آپ، وہ بھی یہ سال نہیں بلکہ ادھر کے سال، یا تو وہ یا یہ۔ الحمدللہ آج سمجھ لیں، ہم ہوش سنبھال لیں تو
اسی پوزیشن کا کہتا ہے بے حساب جنت میں بھیج دوں گا. کتنا چانس ہے ہمارے پاس، گولڈن چانس. وفا کے نام پہ یارو ہمیں فریب نہ دو. یہ فریب ہے دوستو. کتنا خوبصورت زندگی انسان کی، خدا کی قسم. ایک ذرا سمجھ جائے تھوڑا سا، دیکھیں بس 7 سال میں شعور آ جائے، ماں باپ اچھے ہوں، سمجھا دیں بات، اللہ اس کو سمجھ دے دے. بس اسی وقت سمجھے کہ بس مجھے تیاری شروع کر دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی اتنا بڑا ہوں گا، ابھی اتنا بڑا جاؤں گا، ابھی اس عمر میں جاؤں گا. نہیں نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے، یا تو اس طرف سے گزرنا پڑے گا جو میں بتا رہا ہوں، کھڑے رہو بس دھوپ کے اندر. یہی کمال اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حدیث میں کہ 7 انسانوں کو اللہ پاک اس حالت میں قیامت کے اندر سبحان اللہ سلیکٹ کرے گا. 7 اس میں خاص 7 خصوصیات ہوں گی. یہ کب سنایا جا رہا ہے ہمیں؟ پھر قیامت تو نہیں آئی نا، ہوش ہے نا، عقل بھی ہے نا، ہمت بھی ہے نا، طاقت بھی ہے نا، قرآن بھی ہے نا، مسجد ہیں نا، نماز پڑھ سکتے ہیں نا. تو پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں مسجد میں صبح آتے؟ کس چیز کے انتظار ہے؟ نیند کا غلبہ. جب نیند کا غلبہ آنے لگے تو کم از کم اس قیامت کے ہولناک منظر کو سوچ لیا کریں کہ میں وہاں کھڑا ہوں گا تو میرا حال کیا ہوگا. آج یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہوں بستر سے اٹھ کر چلا جاؤں. ذرا سوچ لیا کریں. جو اپنے ماں باپ کے انسان نافرمانی کرتا ہے دنیا کی لذات میں آ کر، وفا کے نام پہ یارو مجھے فریب، یہ دھوکہ دے رہی ہے. یہ دنیا ہر شکل میں، عورت کی شکل میں، مال کی شکل میں، یہ سب دھوکہ دے رہی ہے. جب ماں باپ کے انسان نافرمانی کرنا شروع کر دے، لوگوں کے حقوق کو ماننا شروع کر دے اس وجہ پر، تو ذرا ہولناک سوچ لیں. تن دن کی لذت کے لیے انسان یہ کام کر رہا ہے. عقل کرے انسان، عقل شعور دیا. ان فی خلق السماوات والارض، کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں اس پہ عقل استعمال کرو. اولی الالباب بنو، وقت ضائع نہ کرو. آنا ہی آنا ہے. اللہ پاک کہتا ہے قیامت آنی ہی آنی ہے. یہ حالات ہونے ہی ہونے ہیں، کوئی بھی نہیں بچا سکے گا اس وقت. آج وقت ہے. اللہ پاک نے چانس دے دیا ہمیں زندگی کے اندر. اس کو تماشا نہ بناؤ، کھیل کود نہ بناؤ. یہ سب وفا کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں دوست؟ بتاؤ. 7 کتنے بڑے چانس دے دیے اللہ پاک نے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اس سے ایک ہی عمل کر لے. ایک ہی عمل کر لے، بتائیں. اور کتنی جلدی بتا دیا ہمیں. یہ آپ 12 سال کا بچہ بھی سنتا ہے، 13 سال کا بھی سنتا ہے، 14 سال بھی سنتا ہے، عورت بھی سنتی ہے، مرد بھی سنتا ہے، بوڑھا بھی سنتا ہے، جوان بھی سنتا ہے، صحت مند بھی سنتا ہے، جاہل بھی سنتا ہے. اب اس میں کس علم کی ضرورت ہے بھائی اس حدیث کو سننے؟ مجھے پتا کون سے دارالعلوم میں جانا پڑے گا آپ کو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے؟ کون سی اتنی گہرائی ہے اس حدیث کے اندر؟ مجھے بتائیں. کون کھڑا ہو کس کہے گا جی یا اللہ یہ بات تو ہم عالم نہیں تھے، ہم دارالعلوم نہیں گئے تو ہمیں حدیث بڑی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ورنہ ہم یہ تیاری کر لیتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہی نہیں آ رہی. جس کے نہیں آ رہی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. کتنے کا ہے؟ 7 آدمی، یعنی 7 اعمال. آپ کی مراد کیا ہے؟ 7 عمل ایسے ہیں، 7 عمل جس میں ایک عمل میں جو کر لے گا انعام کیا ہے؟ آج نہیں دیا جائے گا. ہم تو کہتے ہیں آج ہی مل جائے. نماز پڑھنے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ یار رزق چل پڑے، یار کوئی ہمارا کام ہو جائے. کسی اللہ والے کے پاس بھی جاتے ہیں، یار کوئی تعویذ بنا لیں، یا کوئی اس کی بیماری ہو جائے. اس کی کسی کو فکر نہیں اس قیامت کے وقت کا. اللہ ہر وقت کو ہم کس چیز پہ لگا دیتے ہیں؟ اپنی اس دنیا پہ ہی لگا دیتے ہیں. اگر کوئی عبادت کا موقع مل رہا ہے، کوئی ایسا راستہ مل رہا ہے یا ایسی چیز مل رہی ہے، وہ بھی کہاں ختم ہو رہی ہے؟ دنیا کے اندر ہی ختم ہو رہی ہے. جس طرح گرتے ہیں نا سارے دریا، جا کے کہاں گرتے ہیں؟ سب ایک ہی سمندر میں گرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے تو پورے دریا جتنے بھی ہیں نا معرفت کے، کہاں ختم ہوتے ہیں؟ دنیا سمندر میں ڈوب جاتے ہیں جا کے. اللہ کے بندے، ہائے ہائے سوچو ذرا اس بات کو. وفا کے نام پہ یارو ہمیں فریب نہ دو. کیوں فریب کھاتے ہو عقل مندو؟ ان میں سے ایک عمل آدمی کر لے، انعام اللہ پاک کیا دے رہے کہ اس موقع پر جو قیامت کا بتایا گیا جو آنی ہے، فرمایا اس وقت جس نے یہ عمل کر لیا، اللہ پاک کہتے ہیں اس وقت اس انسان کو، اس عورت کو، اس بچے کو
میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. بتائیں کتنا بڑا انعام ہوگا. یہ بھی نہیں کر سکتے ہم زندگی میں سے. یہ جو اعمال بتائے اس میں سے ایک بھی نہیں کر سکتے. اتنے لاچار ہو گئے. سوچیں چلیں اس مجلس کی نسبت سے میں وہ بات کر دیتا ہوں. اس مجلس میں الحمدللہ عمل مل رہا ہے ہمیں اللہ کے فضل سے. شکر کہ اللہ بولو سارے الحمدللہ. یہ تو شکرہ مقام آ گیا. دیکھو کہاں کس طرح اچھی صحبتوں کے بعد انسان کیسے لاشعوری طور پہ عمل کر جاتا ہے جس کا رزلٹ کہاں نکلے گا آخرت میں. عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے آپ لوگ. سوچیں اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ جب بتا اللہ رہا ہے فرما اللہ کے رسول رہے ہیں تو شک کس چیز کس میں؟ عمل کون سا ہے کہ جو آپ بیٹھے کس کو کر رہے ہیں؟ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. ہمیں نہیں پتا جو عمل بیٹھے ہیں اس کا رزلٹ یہ ہے. ورنہ تو آج مسجد گیا باہر ٹینٹ گیا سڑکیں خود پتہ چلتی کل جو ہے قیامت آ جائے گی اور قیامت کے بعد یہ سین ہوگا تمام کو ڈھونڈنا پڑے گا اور جو یہ عمل کر لے گا وہ عرش کے سائے میں چلا جائے گا. جگہ ہوگی کہ بول ٹرین تک نہیں ہوگی جگہ کوئی پتہ ہے. تو آج کہاں ہے؟ آج کیا یہ بات آج کو سمجھ نہیں آ رہی. تو کل جو ہو ہم کل یہ بھی تو کل ہی ہے نا. اندازہ لگے کس قدر انسان دھوکے کے اندر ہے. کتنا خوبصورت اللہ پاک نے یہ نہیں کہ ہمیں بتایا نہیں فرمایا. اسی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ایسے شخص اور ایسے مرد کو جو یہ فیل کرتا ہے تنہائی ہو اللہ کا ذکر ہو اور رو رہا ہو. فرمایا آج گارنٹی دیتا ہوں یہ دنیا میں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے. آج اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی فوراً اس کو اٹھا کے عرش کے سائے کے اندر رکھ دیا جائے. یہ ہے ذکر اللہ کا. دوستو کیا ہے اس میں بڑی چیز؟ رونا. ہر وقت آج جو ہے میں خود جو آج کے زمانے میں جتنا رونا ہے کبھی شاید کوئی نہیں رویا وہ اتنا. یہ بڑی چیز نہیں رونا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ چینٹی کاٹ گیا تو ہم رونے لگتے ہیں. دکان کی سیل ڈاؤن ہو تو ہم رونے لگتے ہیں. روتے دیکھے میں لوگوں. آپ کے پیچھے کوئی گاڑی جا رہے ہیں اس میں سے کوئی 1000 پاؤنڈ نکل گیا میں نے روتے دیکھے. ہاں مر گیا لٹ گیا اب میں کیا کروں بھائی. پھر تو اب گھر گئے گھر چوری ہمارے چوری لے گیا چیخ رہے ہیں. رونا تو اتنا آسان ہے یہاں مشکل ہے بتائیں. اللہ تعالیٰ روتے تو ہیں. ہم چینٹی کاٹ جائے روتے ہیں. کوئی مر جائے اس پہ روتے ہیں. مکان چھت گر جائے اس پہ روتے ہیں. کوئی آدمی تھپڑ مار دے اس پہ روتے ہیں. کوئی آدمی ظلم کر دے اس پہ روتے ہیں. ہے یہ رونا نہیں ہے؟ ہر وقت رونا ہے. عاشق کو دیکھو روتے میرے جناب اپنے معشوق کے لیے روتا پھرتا ہے. سب کچھ بھول جاتا ہے. وہ تو گریوانی پھاڑ لیتا ہے ایک عورت کے پیچھے. ہے یہ نہیں رونا؟ ہمارا رونا تو ہمارے ناک پہ رکھا ہوا ہے. کتنی بڑی کیا چیز ہے. لیکن اس رونے کی کیا ہے کوئی قدر نہیں ہے. آج آپ کو دولت کے لیے روتا نظر آئے گا. عورت کے لیے روتا نظر آئے گا. آدمی کسی تکلیف پہ روتا نظر آئے گا. کسی مکان کی وجہ سے روتا نظر آئے گا. مال کی کمی ہونے کے بعد روتا نظر آئے گا. لیکن آج جو روتا ہوا نظر نہیں آتا تو صرف ایک شخص ہے. وہ کیا؟ کوئی آدمی آپ کو اللہ کے لیے روتا نظر نہیں آتا. مجھے بتا دیں کتنے آدمی روتے ہیں. میں بھی ہوں آپ کے ساتھ. آپ بھی ہاتھ کھڑا کر لینا کہ ہم کتنی دفعہ روئے ہیں اس زندگی میں. ہمیں اللہ کے لیے کتنی دفعہ بیٹھ کے روئے ہیں. اللہ یاد آ رہا ہے. بیبے یاد آتی ہے. چاچا یاد آتا ہے. ماما یاد آتا ہے. بچہ یاد آتا ہے. بیوی یاد آتی ہے. باپ یاد آتا ہے. سب یاد آتے ہیں روتے ہیں. اور کبھی اللہ کے لیے بھی روئے کہ اللہ یاد آ جائے. ہائے ہائے مجھے بتائیں کتنے سخت دل ہو گئے ہمارے کہ اللہ کے لیے رونا ہی نہیں آتا. جو خالق ہے مالک ہے جس کی محبتوں کا کوئی جواب ہی کوئی نہیں. جس محبتوں کے لیے ہم رو رہے ہیں ساری محبت ملی کہاں سے؟ اس کے صدقے سے ایک رحمت کا چھینٹا مارا ہے تو محبتیں بکھر گئی جس میں ہم روتے پھرتے ہیں. لیکن جو حقیقی مالک ہے ہمیں رونے نہیں آتا. بھائی جب رونے ہی نہیں آتا تو مجھے بتائیں عرش کے نیچے سائے میں ہمیں جگہ کیسے ملے گی؟ کوشچن تو یہ ہے نا. میں نے کوئی رو کے دکھا دیں. اور جن کو رونا آ گیا اللہ کے لیے زندگی میں پھر ان کو ہنسنا نہیں آتا. سبحان اللہ. ان کو ہنس بھول جاتے ہیں. انسان کے پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے قصہ میں نے پہلے سے سنا ہے آپ کو. تشریف لے جا رہے ہیں تو پتھر رو رہے.
اللہ کے پاس جا رہے ہیں بات کرنے, پتھر رو رہا ہے. وہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ آپ وقت کے نبی میری ایک فریاد تو سن لیں, کیا بات ہے, رو کیوں رہا ہے, کیا کہ جی آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا ہی رہے ہیں, میری تو ایک عرضی پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب میں پتھر کو جو ہے ایندھن بناؤں گا, جہنم کا ایندھن بناؤں گا. وہ کہیں میں تو نہیں ہوں, میں بھی پتھر, میں تو اس غم میں رو رہا ہوں, میرا حال کیا ہوا. دیکھیں پتھروں کو پتا ہے کہ قیامت آئے گی تو مجھے جلایا جائے گا, لیکن آج مجھے نہیں پتا کہ قیامت آئے گی تو مجھ سے ٹھہرایا جائے گا. دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سوچا. نماز چھوڑتے ہوئے, اللہ کے فرمان کو چھوڑتے ہوئے, نبی پاک کی سنت کو چھوڑتے ہوئے, خدا کے لیے سوچ لیا کریں کہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے زمانہ. آج نوکری کے لیے آپ ایک ملک سے دوسرا ملک, دوسرے سے تیسرا ملک, ویزے اور پتہ نہیں کیا شادیاں, ساری زندگی اس پہ خرچ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہاں بس دوسرے ملک میں جائیں گے تو کیا ہوگا, چوزا مل جائے گی. جو وہاں اس ملک میں بیٹھے ہیں کبھی بھوکا مرا کہ وہ بھی کھاتے ہیں الحمدللہ. ان کی جا کے دیکھیں ہمارے شکل تو 12 بجے ہوتے ہیں ماشاء خوب تندرست ہوتے ہیں, تازہ ہوا, تازہ چیزیں, تازہ آم, تازہ جامن, ہر موسم کا پھل. یہاں تو پھل آتے ہیں وہ بھی جناب گھسا پیٹا ڈبوں میں باندھا, پتہ نہیں کیا سڑا ہو, کیڑے پڑے ہوئے. یہ دیکھیں آپ, ہم نے اس کی قربانی کتنی دی ہے آپ یہ دیکھیں. ہمیں رونا ہی نہیں آیا, ہمیں کبھی رونے آیا کہ میں پتھر تو کہہ رہا ہے کہ یا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ یا نبی میں ہی وہ پتھر ہوں. ہمیں کبھی احساس نہیں, میں کہتا نہیں یہ جائے گا جہنم, میں نے تو نہیں جانا. اس نے جانا ہوگا جہنم, میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا. کتنا انسان سخت ہو گیا, معمولی چیز تو جو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا رونے پر, کتنا بڑا انعام دیا, کوئی نہیں رو سکتا. بیٹھ جاؤ آنکھ بند کر, نہیں آئے گا رونا. پھر بھی خیال ہو جائیں گے جو دنیا کی محبتوں پہ رونا آئے گا, اللہ کی خاطر رونا کون روتا ہے؟ پتھر کہہ رہا ہے کیوں رو رہا ہے تو کیا ہے, کہ جی میں تو ڈر رہا ہوں, میں وہی پتھر ہوں جس کو جہنم میں جلایا جائے گا, میرا تو برا حال ہے. ہچکی لگی پتھر کی. نبی کے اللہ طاقت دیتا ہے کہ وہ سنتے ہیں, جانوروں کی باتیں بھی سنتے ہیں, درختوں کی باتیں بھی سنتے ہیں, پتھروں بھی سنتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی شان ہے, عطا ہے, نبیوں کو شان بھی رکھتا ہے, ان کو مقام دیا ہے. اس کے صدقے سے اولیاء اللہ کو بھی دیا جاتا ہے مقام, ان کو بھی مل جاتا ہے مقام. تو میں اس نے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں, اب سے تجھے نہ ڈالیں اس میں, کیونکہ تو بہت سخت پریشان ہے. اس نے جا کے اللہ سے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو بول دے, تو نہیں جائے گا پتھر واپس سے. بھائی مبارک کو تجھے کیا ہو کہ تو بخش, تیرا کام بن گیا. یہی ہے نا. تو آج اللہ تعالیٰ ہمارا کام نہیں بنا رہے, بخشانے نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کر لو میں تمہیں بخش دوں گا. کریں گے ذکر, مجھے کرو نا, کیا بات ہے, شرم آ رہی ذکر کے نام سے. چلو اللہ اکبر. ذکر سے ڈرتے ہیں لوگ. جہنم پسند ہے, وہ قیامت پسند ہے, یہ پسند نہیں کہ اللہ کو یاد کر. تو اس نے کہا پتھر بڑا سنا باجی, کام بن گیا, اس کا رونا بند ہو گیا, ختم. تو ہنسنا چاہیے تھا اس کو. پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے, تو پھر ہچکی مار رہے. اب تو جناب اس کا رونا عجیب طریقہ تھا, رو رہا, لیکن عجیب طریقے سے رونے کے بھی کئی اسٹائل ہوتے ہیں. جب آدمی عورت کے لیے روتا ہے نا, اس کا رونا کچھ اور ہوتا ہے. ہائے میری شادی ہو جاتی, ہائے, اس کا رونا کچھ اور ہوتا ہے. دولت کی رونا کچھ اور ہوتا ہے. تھپڑ جب پڑتا ہے اس کا رونا کچھ اور ہوتا ہے. کبھی کبھی سینڈل بھی پڑ جاتا ہے نا محبت کے اندر, تو اس کا رونا بھی کچھ اور ہوتا ہے. رونے کی اسٹائل. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, انہوں نے کہا آج تو پتھر جو رو رہا ہے یہ تو بھائی عشق کیا رونا نظر آ رہا ہے اس کا, یہ آنسو تو ڈفرنٹ ہے اس کی. وہ تو خوف کے آنسو تھے, یہ جو آج رو رہا ہے یہ تو آہ نکل لی عاشق کے دل سے. سبحان اللہ, یہ تو کوئی دوسرا معاملہ اس کا ہو گیا, پتھر عاشق بن چکا. یہ تو نہیں بھائی اب کیا تکلیف ہے تجھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں بات کرنے. تو کیوں رو رہا ہے؟ اب تو تیرا کام بن گیا تھا. کہتا موسیٰ وہ تو نے مجھے روتا دیکھا تھا تو وہ تمہیں خوف سے رو رہا تھا, لیکن جب آ کے تم نے خوشخبری بتائی اللہ کے ساتھ جب میرے تعلق ہوا تو میں تو ذاکر ہو گیا. میں نے ذکر شروع کیا, اللہ کا شکر. جب ذکر شروع کیا تو اب یہ میرا عشق کا رونا شروع ہو گیا, محبت کا. اب مجھے محبت ہوگی, اب میں اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں محبت کا رونا. پتھر سی سبق سیکھ لیں ہم. تو پتہ کیا چلا, بڑی دیکھیں رونا نہیں آتا. آج ہم نے حدیث تو سن لی, اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ ایک عمل یہ بھی ہمارا ہو جائے کہ ہمیں رونا آ جائے. کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے نہ,
دنیا کے لیے، دولت کے لیے ماہر ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ہو جائے کہ یار جہاں بیٹھوں، اور میں نے دیکھا ہے کیسا انسان، میں نے ایسا انسان دیکھا ہے اللہ کا نام اس کے سامنے آپ نہیں لے سکتے تھے، ڈرتے تھے ہم نام لیتے، ذرا اونچا نام لیا اس کی ہچکیاں بن جاتی تھی. سبحان اللہ، کیا عشق ہو مجھے بتایا اللہ کا. بھائی اللہ نے جو ایک بات کی ہے تو ہوتی ہوگی وہ چیز. روتے ہوں گے لوگ، روتے ہوں گے لوگ. پتھر جو رو سکتا تو انسان نہیں ہوگا جس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کو پیدا کیا. تو کیا دیکھیں، سنو پھر حدیث پھر سناتا ہوں، آپ پڑھتا ہوں اس سلسلے میں. تو اب تو دل تو ہمارے پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں اب عرش کے سائے کے نیچے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں چلتے ہیں، تمہارا رونا تلاش کریں. اسی میں فرمایا تنہائی ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا ہو، اللہ کا ذکر ہو اور وہ رو رہا ہو. تو صاحب کلیئر ہوگی بات. اگر رونا سیکھنا ہے تو دو کام کر لیں. کیا کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کثرت ذکر کرے آدمی، اللہ سے محبت ہو جائے گی انسان. گارنٹی دے رہی ہے حدیث ہمیں. آج اگر ہمیں رونا نہیں آتا، اس چیز کو ہم پکڑ لیں، اس عمل کو، یہ حدیث بتا، یہ عمل بتا رہی ہے کیا کہ بیٹھا کریں تھوڑی تنہائی کے اندر. تنہائی بنا لیں، ایک کمرہ بنا لیں اپنا، بنائیں سیٹنگ روم ہے یا فلاں روم ہے، فلاں روم ہے، ایک حجرہ بنا لیں چھوٹا سا، بس اتنا کہ اس میں مسلح ڈال سکیں، مسلح ڈال سکیں. ایسا بنا لیں سیڑھیوں کے نیچے بنا لیں اور اس میں ڈال دیں پردہ، کہتے ہیں یہاں کوئی نہ ہے، یہاں میں ہوں، میرا اللہ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا یہاں پر. رکھ لیں تصویر جو میں دیتا ہوں آپ کو اللہ کی، آنکھ کریں بند، ہوگی تنہائی. کیونکہ ہم نے وہ کام کرنے جو ہمیں حدیث نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ میرا کام تو ہے کرنا ہے، اصل تو نہیں دینی ساری بات، نقل تو کریں اس بات سے. بس تنہائی ہو، اور تنہائی میں کیا ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور نیت کیا ہو، اللہ تعالیٰ میں رونا چاہتا ہوں، تیری محبت مجھے یہ سکھا دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. کہ جب تیرا نام آئے مجھے اتنی محبت اس سے ہو جائے کہ تیرے نام آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلکنا شروع ہو جائے، جیسے محبت سے جام چھلکتے ہیں انسان کے، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے. بزرگان دین فرماتے ہیں سبحان اللہ، جس کی آنکھوں نے یہ سیکھ لیا اللہ کے ذکر سے رونا، اللہ اکبر، حقیقت میں ہے اس کا ذکر جو ہے کامیاب ہو گیا، ذکر کامیاب ہو گیا، وہ منزل مار گیا، صحیح سورس اس نے اختیار کر لی. تو میرے بھائیو، یہ ذکر کی مجلس تھی، تو یہ حدیث مجھے یاد آ گئی، اس کی تشریح اللہ نے خود ہی کرا دی تھوڑی بہت، لیکن کام کی بات ہے. وقت ضائع نہ کریں، زندگی نہ ضائع کریں، رونا سیکھیں. اللہ کی محبت ہمیں دل کی محبت اتر جائے، بڑی محبتیں دل میں جمع ہیں، بڑی جمع ہے، بہت جمع ہے. بس طریقہ بتا دیا اللہ پاک نے، ہم وہ کر لیں کہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں تصویر کو پکڑیں اور اللہ کے ذکر کو کھڑکانا شروع کر دیں. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ روز ایک معمول آدمی رکھ لیں، کسی اللہ والے سے ذکر سیکھ لیں، بس دروازہ بند، اس میں کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا، بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک تیری محبت نہیں آئے گی میرے دل میں بھی نہیں چھوڑوں گا تجھے. اللہ، ایک شعر تھا بھی بڑا خوبصورت، ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، بڑا پیارا شعر تھا، جس کا مفہوم یہ تھا، بڑا خوبصورت شعر، اگر آ جاتا تو محظوظ ہوتے آپ لوگ. کیا ہے کہ بھائی ذکر جب انسان کرتا ہے تو کیا ہے، خالی نہیں ہوتا. ذکر کرتا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ذکر میرا خالی نہیں جا رہا، بلکہ کیا ہے کہ میں جس کا ذکر کرتا ہوں وہ بھی مجھے میرا ذکر کر رہا ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی میرا ذکر کر رہا ہے. اگلا مسئلہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں کہتا ہے شاعر، وہ کیا کہتا ہے کہ سبحان اللہ، تو ذکر ہی کر رہا تھا، تیری ذکر نے اتنا بلند تجھے کر دیا، وہ شرف تجھے بخش دیا کہ تو مذکور ہو گیا. شعر میں بہت لطف آتا ہے شعر کا، کہ بھئی تو ذکر کرنے بیٹھا تھا، لیکن تیرا اس ذکر کے صدقے سے اتنا شرف حاصل کر لیا، تو نے اتنا مقام حاصل کر لیا کہ تو ذکر کر رہا تھا لیکن تو مذکور ہو گیا، کہ خود تیرا ذکر ہونا شروع ہو گیا. یہ ہے اللہ کا ذکر. انسان اللہ کا ذکر شروع ہے کہ بھئی میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ساری دنیا اس کو یاد کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ مذکور ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ اتنا بلند انسان کو کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں ذکر کی توفیق نصیب